على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری افطار کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی، اور اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کرے، پھر اللہ کا ذکر کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے۔ رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علی فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجۃ سبعین منہا لآخرتہ وثلاثین منہا لدنیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرما دے گا، اس کی 100 ضرورتوں کو پوری فرما دے گا، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیجئے کہ اچھی نیتیں بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہیں۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کر لیجئے کہ علم سیکھنے کی نیت سے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھا رہوں گا، دوران بیان سستی سے کام نہ لوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب، جس میں بزرگوں کے بہت دلچسپ واقعات موجود ہیں، اس کتاب کا نام ہے عیون الحکایات۔ اسی کتاب کا ایک دلچسپ واقعہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت خلد بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ ایک رات اس عابد نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اس سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے خدا، فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں سوچنے لگا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا،
یہ تو محض خواب ہے، اس کا کیا اعتبار کیا جائے؟ لہٰذا اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کچھ ٹائم گزرا، اسے پھر اسی طرح کے خواب آیا اور کہا گیا کہ فلاں موچی تجھ سے زیادہ افضل ہے، مگر اس بار بھی اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ پھر اسے خواب آتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ بار بار خواب میں موچی کی فضیلت کے بارے میں سن کر وہ عابد پہاڑ سے اترتا ہے، موچی کے پاس جاتا ہے۔ موچی نے جب اس عابد کو اپنے پاس دیکھا تو سارا کام کاج چھوڑ کر ہاتھ باندھ کر عقیدت سے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، آپ کو کس چیز نے عبادت خانے سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ وہ عابد کہنے لگا، مجھے عبادت خانے سے نکلنے پر جس چیز نے مجبور کیا ہے وہ تیری ذات ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تیرا مقام، تیرا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کے وجہ سے تجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام حاصل ہوا؟ وہ موچی خاموش ہو گیا، چپ رہا، گویا وہ اپنا عمل بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر کہنے لگا، میرا اور تو کوئی خاص کام نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہوں، حرام مال سے بچتا رہتا ہوں۔ پھر اللہ کریم مجھے سارے دن میں جتنی رزق عطا فرماتا ہے، جتنی روزی عطا فرماتا ہے، اس میں سے آدھا میں راہ خدا میں خرچہ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال میں خرچہ کر دیتا ہوں۔ اور سنو، دوسرا عمل یہ ہے کہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز میرے اندر ایسی نہیں جو فضیلت کا باعث ہو۔ یہ سن کر عابد اس نیک موچی کے پاس سے چلا گیا، دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خواب میں کہا جاتا ہے کہ ذرا جا کے موچی سے پوچھو کہ کس چیز کی وجہ سے، کس چیز کے خوف نے اس کا چہرہ زرد کر رکھا ہے، اس کا چہرہ پیلا کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ عابد پھر اترتا ہے، پھر موچی کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، اے بندہ خدا ذرا یہ بتا، تیرا چہرہ زرد کیوں ہے، تیرا چہرہ پیلا کیوں ہے، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ موچی نے جواب دیا، جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں، جب بھی میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے یہ شخص مجھ سے اچھا ہے، یہ جنتی ہے، میں جہنم کے لائق ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہوں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار تصور کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے، مجھے جہنم کا ڈر ستائے جا رہا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ وہ عابد اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلد بن ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پہ اس لیے فضیلت دی گئی کہ یہ موچی دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو کم گمان کرتا تھا اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا۔ اللہم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ جو خوش نصیب مسلمان دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیتا ہے، گناہوں سے تعلق ختم کر لیتا ہے، صرف اللہ کی رضا والے کام میں لگ جاتا ہے، تقوی و پرہیزگاری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، عاجزی کرتا ہے، خود کو حقیر جانتا ہے، دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، صرف رزق حلال ہی کماتا ہے، عبادت کی کثرت کے باوجود اپنا عمل ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خود کو سب سے بڑا گنہگار تصور کرتا ہے، جہنم کا خوف اور خوف خدا اس پر غالب رہتا ہے، تو اللہ پاک
اس سے خوش ہو کر اس کا مقام اس قدر بلند فرما دیتا ہے کہ اس کی عبادت گزار بندے بھی اس کے پاس حاضر ہو کر اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہمارے معاشرے میں افضلیت کا معیار، ہمارے سماج میں بہتر ہونے کا جو معیار ہے صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم مالداروں کو، سرمایہ داروں کو، افسروں کو، وزیروں کو، دنیاوی منصب رکھنے والوں کو، مہنگی گاڑیوں میں گھومنے والوں کو، مہنگے موبائل رکھنے والوں کو، عمدہ لباس میں ملبوس رہنے والوں کو، اونچی بلڈنگوں میں رہنے والوں کو، خوبصورت بنگلوں میں رہنے والوں کو، اچھے علاقوں میں بسنے والوں کو، گوری رنگت والوں کو، اعلیٰ نسب والوں کو ہی سب سے افضل سمجھتے ہیں، سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اور صبح و شام انہی کے گن گاتے نظر آتے ہیں، اللہ اللہ، جبکہ اللہ پاک کے نزدیک وہی مسلمان زیادہ عزت و اکرام والا ہے جو تقوی و پرہیزگاری میں دوسروں سے زیادہ ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، گروہ بنائے ہیں، قوم بنائے ہیں، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ہاں ہاں، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ سب انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور ان دونوں کی اصل مٹی ہے، تو تم سب کی اصل مٹی ہو گئی۔ پھر نسب پر اکڑتے کیوں ہو؟ پھر نسب پر اتراتے کیوں ہو؟ پھر قبیلے پہ ناز کیوں کرتے ہو؟ انسان کو مختلف نسب و قبیلے بنانا ایک دوسرے کے پہچان کے لیے ہے، نہ کہ شیخی مارنے کے لیے ہے، نہ کہ اترانے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں تشریف لے گئے، وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک غلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے خرید لے وہ مجھے حضور کے پیچھے پنجگانہ نماز سے نہ روکے۔ اسے ایک شخص نے خرید لیا، پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کو تشریف لے گئے، اس کی عیادت کرنے گئے۔ پھر جب اس غلام کی وفات ہو گئی تو حضور اس کے دفن میں بھی شریک ہونے گئے۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، بڑا تعجب ہوا، اتنا تعجب ہوا کہ ایک غلام پر اتنا انعام کیسے کیا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اعلان کر دیا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک، تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم نے تم سے جاہلیت کا غرور اور خاندانی فخر کو دور کر دیا ہے۔ اب یا تو مومن نیکوکار ہوں گے یا بدکار و بدبخت ہوں گے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ کریم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ بغیر ختنہ کیے ہوں گے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور اس کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کیا، لہٰذا آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو، تمہارے رشتوں کو حقیر کرتا ہوں، ذلیل قرار دے رہا ہوں، اور آج کے دن میں ہی بدلہ دینے والا حاکم ہوں۔ پھر آواز دی جائے گی، کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ کریم کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا اللہ کریم کے نزدیک
متقی لوگ ہی عزت و فضیلت والے ہیں۔ معاشرے میں مفلس تندرست ہونے کے سبب اگرچہ انہیں عزت و اہمیت نہیں دی جاتی، مگر بروز حشر نہایت شان و شوکت سے لائے جائیں گے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بنا کر ہم لائیں گے۔ دنیا میں یہ لوگ اگرچہ خوبصورت بنگلوں کے بجائے کچے مکانوں میں رہتے ہوں گے، مگر جنت میں انہیں بطور انعام عالی شان محلات عطا کیے جائیں گے، جیسا کہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے اور بے شک متقیوں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں حقیر سمجھے جانے والے، امیروں کے گھروں سے دھتکار دیے جانے والے، مگر اللہ پاک کے احکامات کی بجاوری کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، رزق حلال کھانے والے، کھلانے والے، اللہ پاک سے ڈرنے والے، رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنے والے، نظر کی حفاظت کرنے والے، نیک افعال بجا لانے والے متقی لوگ آخرت میں کس شان و عظمت کے مالک ہوں گے۔ متقی لوگ جہاں اللہ پاک کو محبوب ہیں، وہیں اللہ کے پیارے حبیب ہم گنہگاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بھی ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب نہ فرماتے، کسی چیز پر حیرت کا اظہار نہ فرماتے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز آپ کو تعجب میں ڈالتی سوائے صاحب تقویٰ کے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کی بہترین چیز تقویٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا وہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم کسی سرخ یا کالے سے بہتر نہیں، مگر یہ کہ تم اس سے تقویٰ میں بڑھ جاؤ، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ سیاہ مومن یعنی کالے رنگ والا مسلمان ہزارہا سرخ سفید کافروں سے افضل ہے، سیاہ فام متقی ہزارہا سرخ سفید بدکاروں سے افضل ہے، فاسق سے متقی افضل، غافل سے بیدار افضل۔ یہ فرمان عالی بہت ہی وسیع ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا دین اسلام میں اونچے نسب والا یا مالدار ہونا، سفید و سیاہ رنگت والا ہونا باعث فضیلت نہیں، بلکہ انسان کے افضل و اعلیٰ ہونے کا معیار تقویٰ و پرہیزگاری پر ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری ایسی عظیم الشان دولت ہے، امام المتقین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو تقویٰ کی بھی دعا فرماتے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا مانگا کرتے تو یہ فرماتے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی اے میرے پروردگار میں تجھ سے ہدایت کا بھی سوال کرتا ہوں، تقویٰ کا بھی سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا بھی سوال کرتا ہوں، توانگری کا بھی سوال کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہدایت سے مراد اچھے عقائد ہیں، تقویٰ سے مراد اچھے اعمال ہیں، پاک دامنی سے مراد برائیوں سے بچنا ہے، توانگری سے مراد مخلوق کا محتاج نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے مال و دولت یا منصب و وزارت مل جانا کوئی کمال نہیں بلکہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ چیزیں تو کثیر لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہیں، مگر تقویٰ ایک ایسی عظیم دولت ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں کی جاتی۔ تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت بڑا خزانہ ہے، جیسا کہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں، تقویٰ ایک نادر قیمتی خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں بیش قیمتی موتی و جواہرات ملیں گے، اور علم و دولت و روحانی کا بہت بڑا
خزانہ ہاتھ لگے گا، رزق کریم تمہارے ہاتھ آ جائے گا، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، بہت بڑی غنیمت پالو گے اور ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں تقویٰ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تم ذرا قرآن کریم میں تو غور کرو کہ کہیں ارشاد فرمایا اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے۔ کہیں تقویٰ اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ سعادت کا ذریعہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم سے تقویٰ کے 12 فوائد بیان کرتا ہوں۔ متقی شخص کی رب کریم کی حمد و ثنا کرتا ہے، متقی شخص دشمنوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے، متقی شخص متقی شخص کی اللہ پاک تائید و امداد فرماتا ہے، متقی شخص آخرت کی ہولناکی اور وہاں کی سختیوں سے نجات میں رہے گا، دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوگا، متقی شخص کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تقویٰ کی برکت سے متقی شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، متقی شخص اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے، تقویٰ سے متقی شخص کے اعمال درجہ قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں، متقی شخص اللہ پاک کے ہاں اعزاز و اکرام کا حقدار ہو جاتا ہے، متقی شخص کے لیے موت کا وقت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت دی جاتی ہے، متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی بندے کے سینے میں تقویٰ و پرہیزگاری کی شمع روشن ہو جاتی ہے تو اگرچہ وہ کالی رنگت والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے تبارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس قدر تاثیر والے ہوتے ہیں کہ نکلتے ہی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں، حتیٰ کہ تقویٰ و پرہیزگاری کا یہ پیکر اگر لکڑی جیسی معمولی چیز کو بھی سونا بنانے کے لیے بارگاہ الہی میں درخواست کر دے تو اللہ پاک اس کی پکار کو رد نہیں فرماتا اور اس لکڑی کو بھی سونا بنا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ آئیے اس تعلق سے ایک ایمان افروز حکایت سنیے۔ چنانچہ حضرت داؤد بن رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں 2 حسین و جمیل عبادت گزار نوجوان رہتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں سبیح و ملی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں بھوک نے بہت زیادہ تنگ کر دیا، میں نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ فلاں صحرا میں چل کر، فلاں جنگل میں چل کر کسی شخص کو دین متین کے کچھ احکام سکھا کر اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ اقدام کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں صحرا کی جانب چل پڑے، وہاں ہمیں ایک کالی رنگت والا شخص ملا، ایک کالا کروٹا انسان ملا جس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ ہم نے اس سے کہا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا مالک کون ہے؟ یہ سن کر اس نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینک دیا اور اس گٹھے پر بیٹھ کر کہا مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ تیرا رب کون ہے، بلکہ یہ پوچھو ایمان تیرے دل کے کس گوشے میں ہے، ایمان تیرے دل کے کس حصے میں ہے۔ اس دیہاتی کا عارفانہ کلام سن کر بزرگ فرماتے ہم دونوں حیرت سے دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر وہ مخاطب ہوا تم خاموش کیوں ہو، مجھ سے پوچھو، سوال کرو، بے شک طالب علم سوال کرنے سے باز نہیں رہتا۔ ہم اس کی باتوں کا کچھ جواب نہ دے سکے، کوئی بات نہ بن پڑی۔ بزرگ فرماتے ہم خاموش رہے۔ جب اس نے ہماری خاموشی دیکھی تو وہ لکڑی اٹھانے والا شخص، وہ کالا کروٹا انسان بارگاہ خداوندی میں اس طرح عرض گزار ہوا، اے میرے پاک پروردگار، تو خوب جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ تیرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو تو انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اے میرے مولا، میری ان لکڑیوں کو سونا بنا دے۔ ابھی اس کی زبان سے الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ
کہ لکڑیوں کا گٹھر چمکدار سونا بن گیا۔ پھر اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے پروردگار، بے شک تو اپنے ان بندوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو شہرت سے دور رہتے ہیں، شہرت نہیں چاہتے، چرچا نہیں چاہتے۔ میرے مولا اس سونے کو دوبارہ لکڑیاں بنا دیں۔ اس کا کلام ابھی زبان سے مکمل نہیں ہوا تھا، اس کی زبان سے دعا نکلی ہی تھی کہ وہ سارا کا سارا سونا پھر لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پہ رکھا اور ایک جانب چل پڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں متقی لوگوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر کسی شخص کو عہدہ و منصب پر فائز کرنا ہو، کسی کو کوئی ذمہ داری دینا ہو، تو اس کو دیگر اچھی صفات کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے مریدین و متعلقین میں سے انہی لوگوں کو محبوب رکھتے تھے جو پرہیزگاری میں دوسروں سے بڑھ کر ہوتے، جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب احیاء العلوم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 324 پر ہے کہ کسی صوفی بزرگ کا ایک نوجوان مرید تھا۔ ایک صوفی بزرگ تھے، ان کے ایک نوجوان مرید تھے۔ بزرگ اس نوجوان کو بڑی عزت دیتے تھے، اس سے بڑا پیار کرتے تھے، اس کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی مرید نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کے پاس بڑے بڑے مرید بھی ہیں، بوڑھے مرید بھی ہیں، آخر اس نوجوان کو اتنی زیادہ عزت کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ ہم تو عمر رسیدہ بھی ہیں، ہم تو کافی دن سے آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ پرندے منگوائے اور ان سب مریدوں کو ایک ایک پرندہ دے دیا اور چھری بھی دے دی، اور فرمایا تم میں سے ہر کوئی پرندے کو ایسی جگہ ذبح کرے گا جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ نوجوان مرید کو بھی ایک پرندہ دے دیا گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی گئی جو اوروں سے کہی گئی تھی۔ اب ہر ایک شخص پرندہ ذبح کرنے کے لیے چل پڑا، پرندہ ذبح کرنے کے لیے لے آیا تو سب پرندہ کو ذبح کر دیے اور ذبح کر کے پیر کی بارگاہ میں لائے، لیکن وہ نوجوان زندہ پرندہ ہاتھ میں تھامے واپس آ گیا۔ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا دوسروں کی طرح تم نے پرندہ کیوں ذبح نہ کیا؟ نوجوان نے عرض کی حضور مجھے کوئی ایسی جگہ ہی ملی نہیں جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، کیونکہ رب کریم تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب مریدوں نے اس کے مراقبے کو پسند کیا اور کہا تم واقعی عزت و احترام کے لائق ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شاہ علیہ رسول احمد قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی۔ مرشد کامل نے مرید بنانے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کو تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت اور سند حدیث بھی عطا فرما دی۔ حالانکہ حضرت شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلافت و اجازت کے معاملے میں بڑے محتاط تھے، جلدی کسی کو خلافت نہیں عطا کیا کرتے تھے، جلدی کسی کو اجازت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت جیسے ہی مرید ہوئے ویسے ہی خلافت سے نواز دیا تو خانقاہ کے ایک شخص سے نہ رہا گیا۔ عرض کی حضور آپ کے خاندان میں تو خلافت بڑی ریاضت کے بعد دی جاتی ہے، بڑے مجاہدے کے بعد دی جاتی ہے، چلہ کشی کے بعد دی جاتی ہے، لیکن ان کو آپ نے فوراً ہی خلافت عطا فرما دی۔ حضرت شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا لوگ گندے دل اور گندے نفس لے کر آتے ہیں تو ان کی صفائی پر خاصا وقت لگتا ہے، ان کی صفائی پر ٹائم لگتا ہے، مگر احمد رضا پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے، صرف نسبت کی ضرورت تھی وہ ہم نے عطا کر دی۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے مدت سے
ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو میں اپنے مرید احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا کاش محشر میں جب مجھ سے پوچھے خدا بول آلے رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا مقبولیت اور فضیلت کا معیار ہمارے بزرگوں کی نظر میں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ صرف مشہور ہو جانا، معروف ہو جانا ہرگز فضیلت کا معیار نہیں۔ عمر میں زیادہ ہو جانا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ حسین و جمیل ہونا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ ظاہری صفائی و ستھرائی والا ہونا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ روب و دبدبہ والا ہونا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ زیادہ بیلنس والا ہونا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ اعلیٰ مکان و دکان والا ہونا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ اعلیٰ سواری والا ہونا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ وہ گفتگو میں غالب ہونے والا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ مہنگے لباس پہننے والا یہ بھی فضیلت کا معیار نہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں بے شک بروز قیامت اللہ پاک کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لمبے عرصے تک بھوکے پیاسے غمگین رہے ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں بھوکا رہا ہوگا، کافی عرصے تک اس کے یہاں فاقے پڑے ہوں گے، پیاسا رہا ہوگا، غم زدہ رہا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں متقی۔ اگر محفل میں موجود ہوں تو پہچانے نہیں جاتے، محفل سے غائب ہو جائیں تو تلاشا نہیں جاتا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مرتبہ یہ ہے کہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے انہیں پہچانتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا سے خوش ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری سے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ نرم ملائم بستر بچھاتے ہیں جبکہ یہ لوگ پیشانیاں اور گھٹنے بچھاتے ہیں، یعنی راتوں میں سجدے کرتے ہیں۔ لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتوں اور ان کے اخلاق سے منہ پھیرتے ہیں لیکن یہ لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمین روتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جس شہر میں ان میں سے کوئی نہ ہو اس شہر پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ غضب فرماتا ہے۔ یہ لوگ دنیا پر اس طرح نہیں ٹوٹ پڑتے جس طرح سڑے ہوئے مردار پر کتے ٹوٹ پڑتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو کم کھاتے ہیں، پرانا لباس پہنتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر بیمار سمجھتے ہیں، مریض گمان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیمار نہیں ہوتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں دماغی پرابلم ہے، دماغی مرض لاحق ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عقلیں نہیں چل رہی ہیں، ان کی عقلیں کام کرنا بند کرتی ہیں۔ حالانکہ ان کی عقلیں اس وقت سلامت ہوں گی جب لوگوں کی عقلیں چلی جائیں گی، لوگوں کی عقلیں کام کرنا بند کر دیں گی۔ ان کے لیے آخرت میں بلند مرتبہ ہوگا۔ جب تم انہیں کسی شہر میں دیکھو تو جان لینا کہ یہ اس شہر والوں کے لیے امان ہے۔ جس قوم میں یہ ہوں اللہ پاک ان پر عذاب نہیں فرماتا، زمین ان سے خوش ہوتی ہے، رب کریم ان سے راضی ہوتا ہے۔ جب تم انہیں دیکھ لینا تو انہیں اپنا بھائی بنا لینا، قریب ہو جانا تاکہ تم ان کے وسیلے سے نجات پا جاؤ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تقوی و پرہیزگاری کا عادی بننے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، نیک مسلمانوں کی صحبت پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں حصہ لیجیے۔ اور دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک دینی کام نیک اعمال کا رسالہ پر کرنا بھی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس رسالے میں جو نیک اعمال بصورت سوال عطا فرمائے ہیں، دراصل یہ تقوی و پرہیزگاری پانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو بے جانا ہوگا
ان نیک اعمال پر عمل کرنے سے آپ اپنے اندر واضح چینجنگ محسوس کریں گے۔ انہیں نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل نمبر 11 یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے یا کار یا بس سے جاتے ہوئے سفر کے دوران خود کو فضول نگاہی سے بچاتے ہوئے کیا آج آپ نے نگاہیں نیچی رکھی اور بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بد نگاہی انسان کے بدکاری میں مبتلا ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گناہ آنکھ کرتی ہے اور اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، لہٰذا آنکھوں کی حفاظت ہم پر لازم ہے۔ یہ آنکھیں اللہ پاک کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے جن سے ہم بہت سارے نیک کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہیں شریعت کی پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے تو پھر یہ نامہ اعمال کو سیاہ کر کے چھوڑ دیں۔ اگر آنکھ کو شریعت کا پابند نہ بنایا جائے تو نامہ اعمال کالا ہو جاتا ہے، گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں بھی آنکھوں کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مذکورہ نیک عمل پر عمل کریں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم تقویٰ کے لغوی اور شرعی تعریف اور ان کی قسموں سے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں۔ تقویٰ سنتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری کیا چیز ہے، جس کا ڈکشنری میں کیا معنی ہے اور شرعی معنی کیا ہے وہ سنتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، یہ لغوی معنی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا ہے جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا حقدار ہو، جیسے کفر، شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائیوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب کریم تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تقویٰ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرہیزگاروں کو متقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن سے بچنا عموماً دشوار ہوتا ہے۔ کسی شاعر کا کہنا ہے جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہی فائدے والی چیز حاصل کرتا ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ صرف تقویٰ اور نیک اعمال ہی جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق تقویٰ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کفر سے بچنا، دوسری قسم ہے بد مذہبی سے بچنا، تیسری قسم ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، چوتھی قسم ہے صغیرہ گناہ سے بچنا، پانچویں قسم ہے شبہات سے بچنا، چھٹی قسم ہے نفسانی خواہشات سے بچنا، ساتویں قسم اللہ پاک سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا، اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً بعض لوگوں میں یہ بری عادت ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں اعلیٰ سمجھے جانے والے پیشے اپنانے والوں کے خوب گن گاتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں اور خوب ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، یعنی خدمت کرتے ہیں، مگر افسوس حقیر و کمتر سمجھے جانے والے مگر جائز پیشے اختیار کرنے والے مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ ان کا دل دکھاتے ہیں، خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ حرام و ناجائز کام میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سب سے افضل و برتر، جبکہ اپنے علاوہ قوموں یا مخصوص پیشوں سے وابستہ مسلمانوں کو نہ صرف حقیر و ذلیل جانتے ہیں بلکہ موقع بموقع ان کی قومیت یا پیشوں کو تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں عجیب و غریب القابات سے بھی نوازتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق قائم کرنے، مثلاً انہیں اپنے یہاں کسی تقریب میں بلانے یا ان کی دعوت قبول کرنے کو برا جانتے ہیں۔ یقیناً ایسی سوچ رکھنے والے لوگ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں، اور فضیلت کا یہ معیار خود ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، کیونکہ فضیلت کا یہ معیار
نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے نہ ہی احادیث مبارکہ سے، بلکہ قرآن کریم اور احادیث رسول کریم میں تو بلا وجہ شرعی مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور برے القابات سے پکارنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ولم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور عورتیں دوسری عورتوں کی مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں دوسرے کو طعنہ نہ دو اور برے القابات نہ رکھو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد فاسق کے نام سے مشہور ہونا کیا ہی برا ہے، اور جو شخص توبہ نہ کرے بے شک وہی ظالم ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ اکرام انہیں آگے بٹھا دیتے تھے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے تاکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر رہ کر حضور کے کلام مبارک کو سن سکیں۔ ایک روز حضرت ثابت بن قیس کے آنے میں دیر ہو گئی، اور جب مجلس شریف خوب بھر گئی اس وقت آپ تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں ہوتا وہیں کھڑا رہتا، لیکن حضرت ثابت بن قیس نے کیا کیا، یہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ حضور کتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہو گیا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم دبا کر کہا کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا؟ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک تم سے بہتر افضل ہو اور زیادہ مقرب ہو۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں اس زمانے میں جو ایک فاسقانہ اور سراسر مجرمانہ رواج نکل پڑا ہے، شیخ پٹھان وغیرہ کہلانے والوں کا یہ دستور بن گیا ہے کہ وہ دنیا روئی ڈھکنے والے جلہا قصائی نائی کہہ کر مخلص و متقی مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے ہیں، بلکہ ان قوموں کے عالموں کو محض ان کی قومیت کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق بنا کر ہنستے ہنساتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ جو لوگ برسوں ان قوموں کے عالموں کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے خود عالم و شیخ طریقت بنے ہیں، مگر پھر بھی محض قومیت کی بنا پر اپنے استادوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر ان کا تمسخر کرتے ہیں، اپنے نسب و ذات پر فخر کر کے دوسروں کی ذلت و حقارت کا چرچا کرتے ہیں۔ للہ بتائیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ مزید فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن مجید نے یہ احکام اور وعیدیں بیان فرمائی ہیں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو، جن کی ہنسی اڑا رہے ہو، وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں، مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھیں۔
جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے، اور جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اگر کوئی گنہگار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کر لے، توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے آگ دلانا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کتا کہنا، گدھا کہنا، سور کہہ دینا بھی ممنوع ہے، یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب سے یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یا اس کو ناگوار ہوتا ہو، یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا کہ کہیں اللہ پاک مجھے کتا نہ بنا دے۔ اللہ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جاننا، متقی مسلمان کو بلا وجہ شرعی حقیر و کمتر سمجھنا یا کسی بھی طرح ان کا مذاق اڑانا کس قدر ہلاکت خیز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس خطرناک مرض میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہوش کا ناخن لے، اپنے آپ کو عاجزی انکساری کا پیکر بنائے۔ کسی کو افضل و غیر افضل قرار دینے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آج تک اتنے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر ان کی دل آزاری کا گناہ اپنے سر لیا ہے، اگر ممکن ہو تو انہیں تلاش کر کے، انہیں ڈھونڈ کر کے ان سے معافی تلافی کی ترکیب بنائیے، ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں بھی توبہ استغفار بجا لا کر اس آفت سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا بھی کرتے رہیے۔ خبردار اگر کسی متقی مسلمان کو بظاہر خلاف مروت کام کرتا دیکھے تو ہرگز دل میں بدگمانی نہ کرے کہ اس طرح کسی قسم کا فائدہ ملنا تو دور کی بات، اکثر شرمندگی ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک سبق آموز حکایت سنتے ہیں اور عبرت کی مدنی پھول چنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر عاجزی کرنے والے تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن دریائے دجلہ پر کسی حبشی عورت کے ساتھ اس طرح شراب کی نوشی میں مبتلا دیکھا۔ ایک دن دریائے دجلہ پر کسی حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح شراب نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں چھلانگ لگا دیا، کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے نکال لیا۔ پھر وہی حبشی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کرنے لگا، آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں، میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ شرابی جس کو سمجھ رہے تھے وہ یہ کہنے لگا کہ میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی نگاہ بصیرت کھلی ہے یا بند ہے۔ اور یہ عورت جو میرے پاس بیٹھی ہے یہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، میری والدہ ہیں، اور اس بوتل میں جو آپ سمجھ رہے ہیں شراب، تو شراب نہیں، یہ سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ تو کوئی غیبی شخص ہے، اس کے قدموں میں گر پڑے اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی ہے اسی طرح تکبر سے میری بھی جان بچا لے۔ اس نے دعا کی، اللہ پاک آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، غرور و تکبر کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کبھی بہتر تصور نہیں کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر نیک بندے کا احترام کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کہ کون گدڑی کا لال ہے، کون چھپا ہوا خزانہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر تھا
ہمارے ڈبے میں ایک دبلا پتلا بے ریش بے کشش لڑکا انتہائی سادہ لباس پہنے ہوئے سب سے الگ کھویا کھویا سے بیٹھا تھا۔ کسی اسٹیشن پر ٹرین رکی، صرف 2 منٹ کا وقفہ تھا۔ وہ لڑکا پلیٹ فارم پر اترا، ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہم سب نے نماز عصر کی جماعت قائم کر لی۔ ابھی بمشکل 1 رکعت ہوئی تھی کہ سیٹی بج گئی، ٹرین کی ہارن بج گئی۔ لوگوں نے شور مچایا کہ گاڑی جا رہی ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے۔ اب سب نماز توڑ کر ٹرین کی طرف لپکے تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا۔ امیر سنت فرماتے ہیں اور اس نے مجھے اشارے سے ڈانٹتے ہوئے نماز قائم کرنے کا حکم صادر کیا۔ ہم نے پھر جماعت قائم کر لی۔ امیر سنت فرماتے کہ حیرت انگیز طور پر ٹرین ٹھہری رہی، ٹرین رکی رہی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم جو ہی سوار ہوئے ٹرین چل پڑی، اور لڑکا اسی بینچ پر بیٹھا لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی مجذوب ہوگا جس نے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے اپنی روحانی طاقت سے ٹرین کو روک رکھا تھا۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً دیکھا گیا کہ بڑی عمر والوں کے بجائے اگر کبھی کسی کم عمر اسلامی بھائی کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے، مثلاً اسے امام و خطیب مقرر کر دیا جائے، مدرسے یا جامعہ کا ناظم بنا دیا جائے، مدرس یا مفتش مقرر کر دیا جائے، ذیلی حلقہ، علاقہ، ڈویژن یا کابینہ وغیرہ کی ذمہ داری سونپ دی جائے، تو آپس میں نااتفاقی اور لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب فلاں تجربے کار یا بڑی عمر کا اسلامی بھائی اس لائق تھا تو اس چھوٹے کو کیوں بنا دیا گیا، اسے بنایا جاتا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک کم عمر اسلامی بھائی کو یہ ذمہ داری دی گئی؟ یاد رکھیے، دینی ماحول سے دور کرنے کا یہ زبردست شیطانی وار ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا ہم دینی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کریں، وہ نہیں چاہتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ بس کسی بھی طرح غیبت کا بازار گرم ہو جائے، چغلی کا بازار گرم ہو جائے، بدگمانی کا بازار گرم ہو جائے، اور مسلمانوں کی دل آزاریوں کے ذریعے دینی ماحول سے دور کر کے گناہوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ ہمیں اس کے وار کو ناکام بناتے ہوئے یہ ذہن بنانا ہوگا، یہ مائنڈ سیٹ کرنا ہوگا کہ ہر صحیح العقیدہ مسلمان مجھ سے بہتر ہے۔ جو بھی ہمارا ذمہ دار بنا دیا جائے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، کیونکہ صرف تجربہ کار ہونا یا عمر میں زیادہ ہونا ہی فضیلت کی دلیل نہیں، جیسا کہ ہم نے سنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری بھی بے حد ضروری ہے۔ جس شخص میں دیگر اچھی صفات کے ساتھ تقوی، خوف خدا، عشق مصطفیٰ بھی ہوگا، وہ دوسروں سے فضیلت و مرتبے میں اعلیٰ اور عہدہ و منصب کے زیادہ لائق ہوگا۔ مکی مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو امیر بناتی تھے جو تقوی و پرہیزگاری میں دوسروں سے بہتر ہوتا تھا۔ آئیے بطور ترغیب اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ اور اس کی شرح سنتے ہیں اور اس سے مدنی پھول چنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا، تو بعض لوگوں نے ان کی امارت کو، ان کی سرداری کو پسند نہ کیا، اعتراض کر بیٹھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ ان کے امیر ہونے میں طنز کرتے ہو تو تم ان کے والد کے امیر ہونے میں بھی اس سے پہلے طنز کرتے تھے۔ اللہ پاک کی قسم، وہ امیری کے لائق تھے، وہ مجھے لوگوں سے زیادہ پیارے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد مجھے لوگوں میں زیادہ پیارے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات شریف میں بہت بار امیر لشکر بنایا تھا،
وفات کے قریب بھی ایک لشکر پر آپ کو امیر بنایا، اسے سریہ اسامہ کہتے ہیں۔ جب پہلی بار انہیں امیر بنایا تب یہ واقعہ پیش آیا، یا ہر دفعہ یہی واقعہ ہوا کہ لوگ ان کی عمارت پر اعتراض کر بیٹھتے تھے۔ یہ طعن کرنے والے منافقین عرب کے بدوی لوگ ہوتے تھے، حضرت اسامہ ابن زید کی عمارت پر اس لیے اعتراض کرتے تھے کہ حضرات غلام تھے اور اہل عرب کبھی غلاموں کو کسی کا سردار نہیں بناتے تھے۔ اسلام نے غلاموں کو اٹھا کر سردار بنا دیا۔ اسلام میں غلامی آزادی کا فرق غلط ہے، یہاں ہر مومن غلام ہو یا آزاد سب برابر ہیں، عظمت تقویٰ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ فرق توڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔